خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر مخاطب ہوں اور کافی عرصے کے بعد یہ سبق اسکول کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مسیح کے ساتھ جینا، حقیقت میں مسیح کے ساتھ جینے کا کیا مطلب ہے؟ مسیح کے ساتھ جینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پرانے زندگی کے طور طریقوں کو ترک کریں۔ پرانے طریقوں کو اگر ہم اسی طرح اپنائے رکھیں گے تو پھر ہم کسی بھی طرح مسیح میں نہیں جیتے، بلکہ ہم دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا پرانے طرز زندگی ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ہم پرانے طرز زندگی کو ترک نہیں کرتے تو پھر ہم مسیح کے ساتھ کس طرح جی سکتے ہیں؟ ہم جب مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں مختلف طریقے سے سوچنا ہے، مختلف طریقے سے ہمیں بات کرنا ہے، مختلف طریقے سے ہمارا رویہ بالکل مختلف ہونا چاہیے۔ ہمیں زمینی ذہنیت کو ترک کرنا پڑے گا اور پھر ہمیں آسمانی ذہنیت حاصل ہوگی۔ کسی بھی طریقے سے ہمارے پرانے طریقے دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری پرانی عادات ہیں وہی دوبارہ ہمارے اندر شرائط کر جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے پولس رسول ہم پر زور دیتا ہے کہ ہم اپنی نگاہیں آسمان پر رکھیں اور زمینی چیزوں سے منہ موڑ لیں۔ یعنی ایک ایسی بات وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے جو زمینی ہے۔ کس طرح ہم ترک کر سکتے ہیں؟ اگر آج آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا کے رسم و رواج کو اپنائے ہوئے ہیں، ہم دنیا کے سے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی بھی رسم اگر آج پاکستانی معاشرے میں آپ دیکھیں تو کوئی بھی رسم ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے بنسبت کے مسیح کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذہنیت دنیاوی ہے، آسمانی نہیں۔ تو پولس رسول ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آسمانی ذہنیت کو لینا ہے، پرانی زندگی کو ترک کرنا ہے۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، پانی میں دفن ہوتے ہیں، پانی کے اندر جاتے ہیں، تو ہم اپنی پرانی گناہ آلودہ زندگی کو ترک کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے پرانی زندگی کو دفن کیا، اور اگر میں نے اپنی پرانی زندگی کو دفن کیا تو پھر ضروری ہے کہ میں اس نئی زندگی میں داخل ہو جاؤں جو خداوند مجھے دینا چاہتا ہے۔ جب ہم پانی سے باہر آتے ہیں تو یقیناً ہمیں ایک نئی مخلوق کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو نئی مخلوق کیا حقیقت میں پیش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آج کے سبق میں ہم یہی سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی نئی انسانیت کو کس طرح پہن سکتے ہیں، پرانی انسانیت کو کس طرح ہم ترک کر سکتے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی بات جو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ذہنیت زمینی ہے یا آسمانی ہے۔ اگر ہماری ذہنیت آسمانی ہے اور ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم نے پرانے شخص کو دفن کیا، پرانے انسان کو دفن کیا اور ہم نئے انسان ہیں، تو پھر ہمیں آسمانی ذہنیت کو اپنانا ہوگا۔ سب سے پہلی بات، میری توجہ کا مرکز کیا ہے؟ بائبل مقدس میں کلسیوں 3 باب کی طرف ہم دیکھتے ہیں، 3 باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں پڑھوں گا۔ بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے ہو تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں میں کے خیال میں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیوں عالم بالا کی چیزوں پر کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ مسیح یسوع آسمان پر ہے، وہ عالم بالا پر ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے پہلی آیت میں کہ وہ خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ دائیں طرف بیٹھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اختیار اسے دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں زمینی چیزوں کے متعلق نہیں سوچنا، کیونکہ یہ زمینی زندگی اتنی لمبی نہیں ہے، 70-80 سال۔ اس کے بعد کیا ہے؟
फनम। तो हम इस ज़मीनी ज़िंदगी के जीने के लिए बाज़ औक़ात आसमानी ज़िंदगी को दो पार लगा देते हैं। आसमानी ज़िंदगी बहुत ही कीमती और लंबी है। मिसाल के तौर पर 1000 साल तो हम आसमान पर गुजारेंगे और इस ज़मीन पर आकर ज़िंदगी फिर गुजारेंगे। तो हमें आज आलम बाला की चीज़ों को ख्याल में रखना है, ना कि ज़मीन की चीज़ों को। अगर हम आलम बाला के ख्याल रखेंगे तो फिर हम यकीनन आलम बाला के मतलब सोचेंगे। बाज़ हमारी सोच क्या है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर मैं आलम बाला की चीज़ों के मतलब सोचता हूँ तो फिर ज़रूरी है कि मैं उसे अपना लूँ। हम देखते हैं कि मसीह के साथ हम बपतिस्मा लेकर जब पानी से बाहर आते हैं तो पौलुस रसूल हम पर जोर देता है कि हम यीशु की इस जगह पर पैरवी करें जहाँ वो अपने जी उठने के बाद गया था। कहाँ गया था? यीशु मसीह जी उठने के बाद आसमान पर गया था, बाप के दाईं तरफ बैठा, जैसे हमने पहली आयत में पढ़ा है। बिलाशुबा हम ये जिस्मानी तौर पर उस वक़्त कर सकते हैं जब हम यीशु मसीह इस ज़मीन पर आएगा तो हम उसके साथ आसमान पर जाएंगे। लेकिन अगर वो खुदा के तख्त के पास है तो हमारी मंजिल भी खुदा के तख्त होना चाहिए। लेकिन इस दौरान जब तक यीशु मसीह नहीं आता, हम इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये ज़िंदगी जो है, हमें इस ज़िंदगी में उस हदफ को हासिल करना है जो खुदावंद मुझसे तवक्को रखता है। और वो हदफ क्या है? हमें आसमानी चीज़ों के मतलब सोचना है और उन्हें हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करने की ज़रूरत है। याद रखें, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मर चुके हैं और हमारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में छुप गई है, पशीदा है। आइए हम तीसरी आयत को पढ़ते हैं। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पशीदा है। यानी मेरी जिंदगी मसीह के साथ छुपी हुई है। हाँ, यहाँ पर जब हम जिंदगी के बारे में बात करते हैं तो हम उस वक़्त हासिल करेंगे जब हम मसीह को कबूल करेंगे, क्योंकि मसीह के अंदर जिंदगी वो छुपी हुई है। लेकिन इस जिंदगी को जिंदा रहने के लिए जो ज़मीन पर हम जिंदगी गुजारते हैं, उसके बाद जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि हम हर रोज़ परवरिश करें इसकी। इस ज़िंदगी की हम परवरिश अगर करेंगे तो फिर ही हम आसमान की बादशाहत के वारिस हो सकते हैं। आइए हम दूसरा क्रंथियों उसका 4 बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़ते हैं। मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ ज़रूर निकालिए दूसरा क्रंथियों 4 बाब और उसकी 16वीं आयत। यहाँ पर यूं लिखा है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़हरी इंसानियत ज़ायल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है। हर रोज़ हमें हर रोज़ को देखना है कि हर रोज़ हमारा चाल चलन क्या उसमें तरक्की हो रही है, क्या हम रूहानियत की तरफ सफ़र कर रहे हैं। हर रोज़ का मतलब है रोज़ाना मुझे उसको चेक करना है। हर रोज़ हमें ऊपर की चीज़ों की तलाश करनी है। अगर हम ऊपर की चीज़ें की तलाश करेंगे तो यकीनन हमारी नज़रें भी उसी तरफ होंगी, हमारा ज़हन भी उसी तरफ होगा और हम उसी के मतलब अपनी सोचो विचार भी करेंगे। तो आइए हम अपनी नज़रें उस पर मरकूज़ रखें। अब्रानियों 12 बाब और उसकी दूसरी आयत में यूं लिखा है,
نہیں کہ آئے ہم اس دوڑ میں، وہ کہتا ہے صبر سے دوڑے، اور ہمیں درپیش ہے جو دوڑ ہمیں درپیش ہے اس میں ہمیں صبر سے دوڑنا ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں پڑھنے لگا ہوں، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کے دائنی طرف جا بیٹھا۔ تو عزیزو، جہاں پر ہم یسوع مسیح کی مثال کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ کیا لکھا ہے، اور ایمان کے بانی اور عمل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے۔ ہماری نظریں اس پر مرکوز ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری نظریں اس پر مرکوز ہوں گی تو یقیناً ہم آگے ہی بڑھتے جائیں گے۔ کلسیوں 3 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت پرستی اور بری خواہش اور لالچ کو، جو بت پرستی کے برابر ہے۔ جب ہم مسیح کے ساتھ جی اٹھیں گے تو پھر ہم آسمانی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے۔ ہمیں ان چیزوں کو ختم کرنا ہے جو ہمارے لیے آسمانی چیزوں کی سوچ میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کرنے میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ زمینی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں ان کو ترک کرنا ہے تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ پولس رسول نے یہ بنیادی ستون بتائے ہیں جن کے بارے میں ہم آگے چل کے ٹھوس نکات کے ساتھ اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ لکھا ہے حرام کاری، اس سے ہمیں دور رہنا ہے تاکہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں۔ ناپاکی، ایسی کوئی چیز استعمال مت کریں جو آپ کو ناپاک کر دے۔ شہوت پرستی، اس کو اپنی زندگی سے خارج کر دے۔ بری خواہش، ہم بہت زیادہ شاید دنیاوی چیزوں کے متعلق سوچتے ہیں تو پھر ہمارے اندر بری خواہشات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں ان کو ترک کرنا ہے، اور لالچ جو بت پرستی کے برابر ہے۔ شاید ہم سوچتے ہوں کہ لالچ شاید اتنی ضروری نہیں ہے، لیکن بائبل مقدس پہ کیا لکھا ہے کہ یہ بت پرستی کے برابر ہے۔ ہم بت پرست ہیں جب ہم لالچ کرتے ہیں۔ آپ کو بتوں کو پوجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ لالچ کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، کسی بھی طرح کا، تو وہ بت پرستی کے زمرے میں آتا ہے۔ رسول کے وقت سے لے کر آج تک انسانی فطرت میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں ہے۔ اگر وہ اس وقت کے لوگوں کو لکھتا ہے تو آج اس کا مطلب ہے کہ آج بھی اس کا اثر موجود ہے، کیونکہ ہم ابھی تک انہی جذبات میں گھرے ہوئے ہیں، اور پھر ہم 10 احکام کی بات کرتے ہیں، 10 احکام کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، ان کے متعلق بات بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم روح القدس کے خلاف بھی چلتے ہیں۔ اس لیے اس وقت کے لوگوں میں اور آج ہمارے لوگوں میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے خیالات کے اندر تبدیلی لانا چاہیے۔ اور پھر پولس رسول کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے اعمال، ان چیزوں کو وہ اعمال کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں موت کے گھاٹ اتارنا ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت، بری خواہش اور لالچ کو ہمیں خیر بات کہنا ہے، کیونکہ وہ خدا کے غضب کو لاتی ہے۔ یعنی یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خدا کے غضب کا باعث بنتی ہیں۔ وہ اس کی وجہ سے انسان پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ زمینی چیزوں کو مار دے، ختم کر دے، اس سے پہلے کہ وہ آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دے، کیونکہ زمینی چیزوں کا لالچ مجھے خدا کی بادشاہ سے نکال دیتا ہے، اور پھر میں ہمیشہ کے لیے خدا سے دور ہو جاتا ہوں۔ مجھے اپنے آپ کو آسمانی لباس پہننا ہے۔ کلسیوں 3 باب 10 آیت میں لکھا ہے، اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے۔
جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر بنتی جاتی ہے. یعنی نئی انسانیت کو پہن لیا جو معرفت حاصل کرنے کے لیے. معرفت کیا مطلب؟ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر بنتی جاتی ہے. یعنی مجھے بائبل کا مطالعہ کرنا ہے تاکہ حقیقی طور پر میں اس سوچ کو اپنا سکوں جو خدا کی سوچ ہے. پولس رسول نے جو پیچھے ہم نے 5 ستون بتائے تھے ان میں 5 زمینی اعمال کا اضافہ کرتا ہے کلسیوں 3 باب اور اس کی 8 آیت. ہمیں ان سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ پہلے تو اس نے وہ ستون بتائے، ناپاکی، شہوت پرستی، لالچ اور اس طرح کی دوسری چیزیں. اب وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ 5 زمینی اعمال ہیں جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے غصہ. کلسیوں 3 باب 8 آیت میں لکھا ہے غصہ، قہر، بدخوائی، بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا. ان تمام چیزوں کو مجھے اور آپ کو ترک کرنا ہے. اور چھٹے عمل کے ساتھ وہ اس کا اختتام کرتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو. آج جھوٹ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن چکا ہے، ایک ناسور بن چکا ہے. بچوں سے لے کر بڑے جھوٹ بولتے ہیں. اور لکھا ہے اور چھٹے عمل کے ساتھ وہ اس کا اختتام کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو. کیا آپ اپنی زندگی میں جھوٹ کو اپنائے ہوئے ہیں؟ کیا میں اپنی زندگی میں جھوٹ کو اپنائے ہوئے ہوں؟ لالچ جو بت پرستی ہے، جھوٹ جو تمام چیزوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پولس رسول فرض کرتا ہے کہ ہم نے پہلے ہی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت ختم کر دیا ہے، اتار ڈالا ہے. کلسیوں 3 باب 9 آیت میں وہ اس کا اظہار بھی کرتا ہے. ہم اپنے گندے کپڑے اس وقت اتار دیتے ہیں جب ہم یسوع کو اپنے گناہوں کو دور کرنے کی اجازت دیتے ہیں. تو ہم اجازت جب دیں گے تو پھر ہی ہمارے گندے کپڑے خدا میں تبدیل ہوں گے. جب ہم نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں تو ہم کس طرح اس نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں؟ ہمیں روح القدس اور کلام کے مطالعہ سے ہماری نئی روح بنتی جاتی ہے، ہماری نئی انسانیت بنتی جاتی ہے. پھر وہ رکاوٹیں جو ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں. دیکھیں کلسیوں 3 باب اور اس کی 11ویں آیت. کلسیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت. کیا ہے؟ وہاں نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ مختونی، نہ نامختون، نہ ویشی، نہ سکونی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے. جب ہم ایسی بات کرتے ہیں، جب ہم خدا کو اپنا لیتے ہیں، جب ہم اپنی نئی زندگی اپنا لیتے ہیں اور جو بائبل مقدس کا مطالعہ اور روح القدس کی مدد سے ملتی ہے تو پھر ہم ایک ہو جاتے ہیں. پرانے کپڑے اتار کر ہمیں اچھے کپڑے پہننے کی ضرورت ہے. ان نئے کپڑوں کو پہن کر ہم مسلسل نئے بنتے جاتے ہیں، ہر روز پاکیزگی میں ترقی کرتے جاتے ہیں. تو ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے. کیا میں ہر روز اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں؟ کیوں؟ کس لیے؟ لکھا ہے بائبل مقدس میں اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے. یعنی جب میں ترقی کرتا ہوں، ہر روز اپنی پاکیزگی کا جائزہ لیتا ہوں کہ میں نے کہاں تھا، کہاں پہنچ گیا، تو پھر میں خدا کی طرف بنتا جاتا ہوں اور پھر حقیقت میں انسانیت کو ترک کر دیتا ہوں. اب دیکھیں جب ہم یہ چیزیں کر لیتے ہیں تو پھر مسیح میں ہماری نئی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے.
اور جب نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے تو اس کی خصوصیات کیا ہے؟ یعنی کمال کہتا ہے، اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے۔ کیا ہم چنیدہ لوگ ہیں؟ کیا ہم خدا کے عزیز لوگ ہیں؟ کیا ہم پاک لوگ ہیں؟ تو پھر ہمیں محبت کو اپنانے کے لیے پولس رسول کا پیغام ہے جو خدا نے اسے دیا۔ پطرس رسول کہتا ہے اس سے بڑے فائدے ہیں جب ہم مسیح کو اپنا لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پر ذمہ داریاں بھی بہت سی لاگو ہوتی ہیں۔ اگر ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اب بالکل پاک اور پوتر بن گئے ہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے مسیح کو جب اپنا لیا تو اس کے فائدے تو ہیں کہ ہم آسمان کی بادشاہت کے وارث ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کینو کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں طریقے سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ یعنی کہ ہمیں کون سا مرتبہ ملتا ہے؟ مقدس قوم، شاہی کینو کا فرقہ اور یسوع مسیح کی امت ہونے کا شرف ملتا ہے۔ اور پھر جب یہ ہمیں یہ خوبیاں ہیں، اور لکھا ہے کہ یہ وہ خوبیاں ہیں جو میرے اندر ہونی چاہیے، کیوں؟ میں طریقے سے روشنی میں آ گیا ہوں، اور جب میں طریقے سے روشنی میں آ گیا ہوں تو پھر مجھے خدا کے برگزیدوں جیسا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ شامل ہوں تو پھر میں برگزیدہ ہوں اس کا۔ تو آئیے کلوسیوں 3 باب اس کی 12 اور 13 آیت پڑھتے ہیں۔ پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ یعنی یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں ہونا ضروری ہیں۔ دیکھیں، ہم فضل کے ساتھ اس کو شروع کرتے ہیں۔ رحم ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہمیں حلیم ہونا چاہیے، ہمیں نرمی سے بات کرنی چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ یہ وہ خصوصیات ہے، یہ وہ رویہ ہے جو میرے اندر ہونا ضروری ہے۔ ایک دوسرے کو برداشت کریں، صبر کریں، اپنے آپ کو معاف کرنے کے ساتھ ہم یہ تمام 7 چیزیں ہیں۔ دیکھیں، فضل کے ساتھ ہمارا رویہ فضل کے ساتھ ہونا چاہیے، رحم کے ساتھ ہم دوسروں کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش ہے، حلیمی کے ساتھ دوسروں سے گفتگو کرے، نرمی کے ساتھ دوسروں سے برتاؤ کرے، سربخش کے ساتھ چلے، اور پھر ایک دوسرے کی برداشت کرے، اپنے آپ کو بھی معاف کرنا مت بھولے۔ اور یہ سب کاملیت کے تناظر میں ہے، اور یہ محبت ہے جو مجھے اور آپ کو یکجا کرتی ہے۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو اگاپے محبت، ایک ایسی محبت جو خدا کو ہم سے ہے، اور یہ ہمارے فائدے اور ذمہ داریاں ہیں۔ اس طرح برتاؤ کرنے سے ہم دوسرے اور خود دونوں کے لیے ایک نعمت بنتے ہیں۔ جب ہم یہ برتاؤ کرتے ہیں تو یقیناً ہم ایک دوسرے کے لیے نعمت بنتے ہیں۔ ہمارا طرز عمل خدا کو جلال دے گا اور دوسروں کو یسوع پر ایمان لانے اور اس کی پیروی کرنے کی ترغیب دے گا۔ تو آئیے ہم اسے اپنا لیں۔ آسمانی خوراک کیا ہے؟ کیا ہے آسمانی خوراک جو کہ ضروری ہے کہ ہم لیا کریں؟ کلوسیوں 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ کس طرح میں اپنے اندر مسیح کے کلام کو کثرت سے بسنے دے سکتا ہوں؟ جب میں اس کا مطالعہ نہیں کروں گا تو وہ کثرت کے ساتھ نہیں بسے گا۔
جب میں اس کا مطالعہ کروں گا گہرے طور پر، گہرائی میں اس کا مطالعہ کروں گا، تو پھر میرے مسیح کا کلام میرے اندر بس جائے گا۔ اور کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ کلسیوں 3 باب 15 سے 17 آیات میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم آسمانی فطرت کی کس طرح پرورش کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ پرورش تنہائی میں اکیلے رہ کر نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے ہمیں کلیسیائی رفاقت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ آسمانی فطرت کی پرورش اکیلے طور پر کر سکتے ہیں تو یہ ناممکن ہے۔ اس میں چند باتیں ہیں جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کے امن کو اپنی زندگی پر حکومت کرنے دیں، پرنس آف پیس، اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ کلیسیائی طور پر ایک جسم کے طور پر متفق ہو جائیں۔ ایک جسم کے اعضاء جس طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح کلیسیا کے ممبران کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ شکر گزار خدا کا شکر کیا کریں، حالات کیسے بھی ہوں۔ بائبل کا گہرے طور پر مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ دوسروں کے ساتھ مل کر سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ پولس رسول نے تیموتھیوس کو لکھا کہ جو سچائی تو نے مجھ سے سیکھی ہے دیانت دار گواہوں کے سپرد کر دے، جو دوسروں کو سکھانے کا سبب بنے۔ پھر کہتا ہے زبور، حمد اور روحانی گیت ہمیں گانے چاہیے۔ یسوع کے نام پر سب کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ مسز ایلن جی وائٹ منسٹری آف ہیلنگ صفحہ 254 پر لکھتی ہیں، گیت ایک ایسا ہتھیار ہے جسے ہم ہمیشہ حوصلہ شکنی کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نجات دہندہ کی موجودگی کی روشنی کے لیے دل کو کھولیں گے، ہمیں صحت اور اس کی برکت ملے گی۔ کیا آپ مسیح کے لیے اپنے دل کو کھولنے کے لیے تیار ہیں؟ مسز ایلن جی وائٹ مزید لکھتی ہیں، ایک مہربان نرم مزاج ہمدرد دل پیدا کریں، اور ان صفات کو کبھی کمزوری نہ کہیں، کیونکہ یہ مسیح کی صفات ہے۔ اپنے اثر و رسوخ سے ہوشیار رہو، اسے اتنا پاکیزہ اور خوشبودار کردار بننے دو کہ تمہیں اسے دوسروں میں دوبارہ پیدا کرنے میں کبھی شرمندگی نہ ہو۔ ایسا کردار اپنا لو جو آپ دوسروں تک منتقل کرنے میں کامیاب ہو۔ جیسے پانی کے قطرے دریا بناتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چیزیں زندگی بناتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کیا کریں۔ وہ عادات جس سے دوسروں کو دکھ پہنچتا ہے، وہ عادات جو کسی بھی طرح قابل قبول نہیں، انہیں ترک کرنا ضروری ہے۔ جو ہمیں زندگی ایک دریا ہے، پرسکون اور لطف اندوز، یا ایک پریشان کن دریا ہے۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ پرسکون ہے، لطف اندوز ہے، یا یہ زندگی کا دریا ایک پریشان کن دریا ہے جو مزہ کیچڑ اور گندگی کو پھینکتا ہے؟ اس زندگی میں آپ اپنے آپ کو روح القدس کے نظم و ضبط کے تحت رکھ سکتے ہیں۔ روح کی تقدیس کے ذریعے آپ اس طرح مسیح کی طرح زیادہ سے زیادہ بڑھیں گے۔ تو اسی لیے مسیح کے ساتھ جینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے تو پھر ہم اس دنیا کے متعلق سوچ و بچار کرنا چھوڑ کر آسمانی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے، اور جب ہم آسمانی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے تو ہم نئی انسانیت کو پہن لیں گے۔ میری آپ کے لیے اور اپنے لیے دعا ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ جینا سیکھیں، پرانی انسانیت کو ترک کریں اور نئی انسانیت کو اپنا لیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے